दिल नादान। नावल बाई अमन ईवा एपिसोड 12। असबा की तबीयत कुछ संभली तो बाढ़ क्रॉस करती अजवा से मिलने गई। वो तो अब तावीज़ वाली बात पर गिर पड़ने से पहले कभी रिमाप का सामना नहीं करने वाली थी। लाउंज में अजवा की बड़ी खाला आई हुई थी। इसने सलाम किया और रुके बिना आगे बढ़ गई, मगर अपने नाम पर वो दरवाजे की दूसरी तरफ रुक गई। असबा आपके काशान के लिए बहुत अच्छी थी, मगर आप, अनीसा बेगम तासुफ से अपनी बड़ी बहन से बोल रही थी। मैंने तुमसे कहा था अजवा का रिश्ता दो, इतनी सुगड़ है, पढ़ लिख रही है, शक्ल के साथ अकल भी है, नरम मिजाज है, बात इतने प्यारे लहजे में करती है, बेहुदा फैशन नहीं करती, सलीकामंद है। मेरे घर में पहले ही 4 बहुएं बद सलीका बद मिजाज हैं, अब आखिरी के लिए मुझे अजवा जैसी ही चाहिए, जिसके हाथ में जायका भी है और खाना पकाने में माहिर और समझदार। काम कह दो तो माथे पर शिकन लाए बिना मुकम्मल कर देगी। बड़ी खाला ने अजवा की खूबियाँ बयान करते हुए ठंडी आ भरी। क्या करूं, अजवा के पापा चाहते हैं इसका रिश्ता यहाँ बहन या भाई के यहाँ करें। कहते हैं बड़ी बेटी और बड़े बेटे की शादी ननियाल में हो गई। बहुत है, अनीसा बेगम ने बेचारगी से कहा। इनकी बहन की ख्वाहिश बहुत पुरानी थी, मगर वो अकेली फैसला नहीं कर सकती थी। जाने दो। और वो असबा तुम्हारे कहे पर इनके घर गई। किंजा खुद तो इतनी सलीकामंद है, बेटी इतनी बदसलीका। माँ ने कहा सालन देख लो। जाकर सालन देखती रही। मसाला जलता रहा तो माँ को आवाज़ देकर बोली, सालन जल रहा है, क्या करूँ। मैंने कहा भाई चम्मच चलाओ तो बोली, आप लोगों ने पहले बताना था, मुझे क्या पता था। पानी में हाथ डाला तो छींकने लगी। सब्ज मिर्च नहीं काटने के हाथ 3 3 तक जलते हैं। लाल मिर्च हाथ पर जरा सी लगी तो हाथ सुर्ख किए रो पड़ी कि हाथ जल रहा है। प्याज के 2 हिस्से करते ही आंसू बहाती निढाल हो गई। गाजर काटने का कहा तो छीले बिना टुकड़े कर दिए। जो जब टोका तो बोली बताना था ना। इसे हर बात हर काम तफसील से बताना पड़ता है, वरना जितना कहा जाए इतना ही करके फारिग हो जाती है। एक सलाद बनाने बैठी, हाथों पर जाने कितने कट्स लगा बैठी। माँ बोली स्किन ऐसी ही अजीब सी ही, अपने नाखून भी टच हो जाएं तो छिल जाती है। छुरी को उल्टा सीधा करते हाथ बाजू काटती रही, खाना लगाने तक। वो अच्छी खासी जली और जख्मी हुई। ऐसी लड़कियां बहू बनाने के काबिल नहीं होती। मैं क्या, कोई नहीं ब्याहेगा। बड़ी खाला ने इसकी ज़ात का हर पहलू बारीक बीनी से बयान किया कि असबा भी मरूब हुई। हाँ, इसकी स्किन सेंसिटिव है ज़रा, मगर जो काम करती है बहुत तेज़ी से और सफाई से करती है। अनीसा बेगम ने मध्यम लहजे में कहा तो वो तन से मुस्कुराई। हाँ, बस यही 2 काम हैं इसमें, मगर इसके लिए भी ज़रूरी है काम करे। वो इसे आता नहीं। इनकी बात पर अजबा सर झटक कर मुड़ी। सामने अजवा ठहरी थी शर्मिंदा सी। बड़ी खाला की तो आदत है तनकीद करने की। अजवा ने इसे अपने साथ कमरे में ले जाते हुए वजाहत दी। वो तो चलो खैर सच बोल रही हैं, मगर एक बात बहुत अच्छी बताई उन्होंने। असबा के पुरजोश लहजे पर अजबा हैरान हुई। वो किया, इसने बेख्तियार पूछा कि मुझे कोई अपनी बहू नहीं बनाएगा, मतलब मेरी शादी कैंसिल। असबा की खिलखिलाहट पर अजवा ने गहरा सांस भरा। वो जानती थी असबा क्यों खुश हो रही है। इस शादी से बहुत खौफ लायक थे। रिमाप भाई ने आज एक लड़की के घर रिश्ता भेजने का कहा है बाबा को। बाबा बहुत नाराज़ हैं, मगर वो कह रहे थे अगर हम ना गए तो शायना पप्पो को ले जाएंगे। लगता है तावीज़ का असर ही नहीं हुआ। असबा की इत्तलाह पर अजवा ने रूहान से सूरत बनाकर इसे देखा। असबा किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी थी। अजवा की आंखें भर आईं। वैसे भी तुम्हारे भाई को मुझसे कोई लगाव नहीं। दाराम भाई के ब्लाइंड होने का झूठ बोला। एक पूरी रात और एक दिन शदीद परेशान रही, रोती रही। वो तो दाराम भाई ने बता दिया कि वो ठीक है, वरना जाने कब तक रुलाते तुम्हारे भाई। पता नहीं क्यों मैंने खुद को जलील करवाया। जब वो मिलना नहीं था तो अच्छा क्यों लगा मुझे। अजवा घुटनों में मुंह छुपाती सिसक पड़ी। अजवा को मोहब्बत लफ्ज़ से ही उलझन होने लगी थी। रिमाप की मोहब्बत आयना खान, अजवा की मोहब्बत रिमाप असजद, और शायद कोई ऐसा भी हो जिसकी मोहब्बत अजवा हो। अजवा की सोचों ने रुख बदला। न्यूयॉर्क की सर्द तारीख रात में कोई लंबी कद का लड़का हुडी पहने यूं चल रहा था जैसे पार्क में तफरीह की जा रही हो। ठठरती सर्दी में लोग घरों में बंद हो चुके थे। रोड्स पर सफ़ेद बर्फ़ हीरों की तरह चमक रही थी। सर्द हवाओं का शोर कानों को बहरा कर रहा था। वो चलते चलते एक क्लब के बाहर रुका। इसके पास से लड़खड़ा कर गुजरता कोई वजूद ज़ोर से टकराया तो इसने दांत किचकिचाकर इसका गिरेबान पकड़ा और ज़ोर से झटका दिया। हाउ डेयर यू वांट टू डाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मरना चाहते हो, इसने तुर्श आवाज़ में गुर्रा कर कहा तो सामने वाले लड़के ने अपने गिरेबान पर जमे इसके बाजू पकड़कर इतनी ज़ोर से झटके कि वो पीछे को लड़खड़ाया और जल्दी से हुडी सेट की। यह आई वांट टू डाई, सो विल यू किल मी। हाँ, मैं मरना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरा कत्ल करोगे, सर्द बर्फ़ जैसी आवाज़ में कहा। जुमला हुडी वाले को मुंजमद कर गया। हे, आर यू ओके, यू लुक लाइक अ पर्सन नियर डेथ। क्या तुम ठीक हो, तुम कोई मौत के करीब इंसान जैसे लग रहे हो।
تھوڑی دیر پہلے مارنے کی دھمکی دینے والے لڑکے کی ہمدردی پر وہ مسکرایا تھا۔ اذیت سہنے جیسی مسکراہٹ، موت جیسی مسکراہٹ۔ ہوڈی والا لڑکا چونکا۔ I know I'm not in good condition. I know I feel like a dead person. I know that, but I don't need your pity. Stay away from me. میں جانتا ہوں میں بہت اچھے حال میں نہیں، میں جانتا ہوں میں کسی مردہ جیسا محسوس ہوتا ہوں، میں جانتا ہوں مگر مجھے تمہارے طرز کی ضرورت نہیں، مجھ سے دور رہو۔ پوری شدت سے چلا رہا تھا، اس کا جسم کسی زرد پتے کی طرح لرزنے لگا۔ سامنے ہوڈی میں چہرہ چھپائے وہ لڑکا سکون سے اسے دیکھتا اور سنتا رہا۔ جب وہ رکا تو ایک قدم آگے بڑھا۔ تم مردہ نہیں ہو لیکن تم زندہ بھی نہیں ہو۔ جانتے ہو جب ہم زندگی اور موت کے درمیان پھنس جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ یا ہم دنیا والوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں یا دنیا ہمیں اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ وہ بولتے ہوئے قدم بقدم اس کے قریب آ رہا تھا۔ اب تم چن لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس نے آہستگی سے اس کا کندھا تھپ تھپایا تو اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ ہوڈی میں قید سفید رنگت والا چہرہ جہاں زندگی جیسی رونق تھی۔ میں ایڈم شاہ ہوں، لوگوں کو اسیر کر سکتا ہوں مگر غلام نہیں بناتا۔ اس کے برفیلے لہجے میں زمانوں کی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ اس کی سنہری رنگت میں زردی کا رنگ بہت گہرا تھا اور نیلی آنکھوں میں خاموشی اور پانی جیسا ٹھہراؤ تھا۔ اوہ ایڈم شاہ، میئر مسٹر اسٹیفن شاہ اور مسز میٹھلڈا کا پوتا، الزبتھ شاہ کا بیٹا، سنا ہے تمہاری تلاش میں پولیس نے نیو یارک کے ہر گھر میں ریڈ ڈالی ہے اور تمہاری گمشدگی کی نیوز چینل پر چل رہی ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا پورا بائیو ڈیٹا جانتا تھا۔ اس کے انجوائے کرتے لہجے پر ایڈم نے ایک نظر اس کے نظر آتے چہرے کو دیکھا اور پھر سر تیرچا کر کے اس کے پیچھے آتے کچھ سے آفام پہلوان جیسے بندوں کو دیکھا جو اندھیرے میں بنا آواز کی آ رہے تھے، مگر ایڈم کی تیز نظر نے دیکھ لیا۔ ایڈم نے خاموش نظر سے ان سے ہٹا کر اپنے سامنے ہوڈی والے لڑکے کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ تو تم کہاں چھپے ہو کہ کسی کو نظر ہی نہیں آتے؟ وہ عین سامنے آ کر رکا۔ ایڈم کی سرد نظریں اس پر جم گئیں۔ پیچھے سے آفام نے اچانک ایک لوہے کے موٹے ڈنڈے سے اس پر وار کیا تو وہ ہوڈی گائے تیزی سے ایک طرف ہوا اور ڈنڈا عین ایڈم کے نشانے کے پر تھا کہ ایڈم نے اپنا بازو سامنے کر کے اپنا چہرہ بچایا۔ بازو پر زوردار ضرب لگنے سے وہ کراہا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کوئی جوابی کارروائی کرتا، ایڈم نے جھک کر سیاہ فام کی ٹانگوں کے درمیان اتنی شدت سے کک ماری کہ وہ بلبلا کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اب وہ ہوڈی گائے ایک سائڈ پر پڑے ڈسٹ بن کی اوٹ میں بیٹھ کر انجوائے کر رہا تھا اور ایڈم نے اپنے اندر کا سارا غبار ان دو بندوں پر نکال دیا، دل کھول کر مارا اور خوب مار کھائی۔ اس کی زرد ہوتی سنہری رنگت میں سرخی گھلنے لگی تھی اور جب وہ دونوں اور ایڈم تھکن اور زخمی وجود لیے نڈھال ہو کر گرے تو وہ ہنستا ہوا سامنے آیا۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، کیسی لگی اس کی فائٹ؟ ویسے یہ مجھ سے غضب زیادہ غضبناک ہے۔ وہ ان پر جھکا ہنس رہا تھا۔ ایڈم نے ایک نظر اس کی شوخیوں کو دیکھا، پھر خود کو سنبھالتا اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب تک وہ مڑا ایڈم غائب ہو چکا تھا۔ ایڈم شاہ دنیا سے رابطہ رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ لوگ کریم خان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ اذیت صاحب بڑی مشکل سے بیزار چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے بیٹھے تھے۔ شائنہ بیگم کی تنقیدی نظریں یہاں وہاں جائزہ لے رہی تھیں۔ اصبا جو صرف رماب کی ضد پر آئی تھی اب بڑی مشکل سے نیند سے آتی جمائیاں روک رہی تھی۔ ان میں صرف کنزا بیگم تھی جو خوش اخلاقی سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھیں۔ بھائی لڑکی کو بلوائیں یا پردہ ہے ہم سے؟ شائنہ پھپھو سے صبر نہ ہوا تو بول پڑیں، جی جی ہم بلاتی ہیں آئینہ کی ماں۔ نغمہ بیگم مسکرا کر بولی اور اسے آواز دی۔ آئینہ ٹی ٹرالی میں پرتکلف لوازمات سجائے کمرے میں داخل ہوئی۔ بور ہوتی اصبا نے بھی بے تابی سے دیکھا۔ سفید گلابی بے داغ چہرے پر ریڈ ہونٹ، نیلی آنکھیں اور سنہری بال۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا اور ٹیبل کے قریب بیٹھ کر پلیٹس وغیرہ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ ان سب کی نظر میں ستائش ابھری۔ وہ سلیقہ مند اور خوبصورت تھی۔ اصبا بھی پرشوق نظریں اس پر جمائے بیٹھی تھی۔ شائنہ پھپھو اس سے چھوٹے موٹے سوال کر رہی تھی جن کا جواب وہ سمجھداری اور متان سے دے رہی تھی۔ یکدم اصبا کو اپنا مشن یاد آیا۔ اسے لڑکی میں نقص ڈھونڈنا تھا ہر حال میں، کیونکہ رماب نے اس کے ناراض ہونے پر کہا تھا اگر وہ کوئی خامی بتا دے گی تو وہ آئینہ سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ جانتا تھا اصبا کی نظر نہ اتنی تیز تھی نہ عقل۔ اس نے ناکام ہی لوٹنا تھا۔ آپ کو برا نہ لگے تو مجھے ہینڈ واش کرنے ہیں۔ اصبا کو بہت سوچ بچار کے بعد بہانہ سوجا۔ اسے کچن اور باتھ رومز کا جائزہ لینا تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے گھر کی عورت کا سلیقہ تب نظر آ جاتا ہے جب یہ دو جگہیں واقعی صاف ہوں۔ جی آ جائیں۔ آئینہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اصبا شائنہ پھپھو اور کنزا بیگم کی گھورتی نظروں کو اندیکھا کرتی چل پڑی۔ آئینہ ڈرائنگ روم سے ہی جڑے واش روم تک لے آئی۔ اصبا نے منہ بگاڑا۔ اندر جا کر ہاتھ دھوتے ہوئے اس کی نظر دوسرے دروازے پہ پڑی جو یقیناً گھر کے باقی حصے سے جڑا تھا۔ اصبا کی آنکھیں چمکی۔ اس نے دھیرے سے
دروازے کا لاک کھولا۔ سامنے ایک ہال تھا جہاں سٹنگ ایریا تھا، ایک صوفہ سیٹ اور ایک طرف دیوار کے ساتھ سنگل بیڈ پڑا تھا۔ اس نے ہال کے دروازے تک جا کر یہاں وہاں جھانکا، دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ وہ اکیلی کبھی کہیں نہیں گئی تھی، مگر آج اجوا کی آنسو بھری آنکھیں سب کام کروا رہی تھیں۔ دوسری طرف آئینہ تھوڑی دیر تو باہر ٹھہری، پھر سر جھٹک کر باقی مہمانوں کے پاس جا بیٹھی اور باتیں کرنے لگی۔ یہاں ازبا مایوس ہو رہی تھی۔ گھر صاف تھا اور کہیں کوئی پھیلاوا نہیں تھا۔ دو آنکھوں نے گہرائی سے اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیا تھا۔ بلو جینس پر چیک کا کرتا، اوپر لانگ کوٹ جو گھٹنوں تک تھا اور اسٹالر چہرے کے گرد اچھے سے لپٹا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی بیبی پنک کلر شال کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی جس کا عکس چہرے پر بھی گلابی پن پھیلا رہا تھا۔ چھوٹی سی ناک پر بار بار پھسلتا چشمہ ہاتھ سے ٹھیک کرتی وہ مایوس سی مڑی ہی تھی کہ سامنے ایک لڑکا سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا نظر آیا۔ ازبا کا رنگ پھک پڑ گیا۔ ہائے، میں آدم کریم خان، اور تم یقیناً آئینہ کے فیوچر ان لاس میں سے ہو۔ وہ سنجیدگی سے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر سنجیدہ مسکراہٹ تھی اور دلچسپ نظریں ازبا کے چہرے پر ٹکی تھیں جہاں وہ پہلی فرصت میں اپنی گرلش بیبی پنک ماسک لگا چکی تھی اور اب وہاں سے جانے کے چکر میں تھی۔ میں آئینہ کا بڑا بھائی ہوں، امریکہ میں ہوتا ہوں۔ آئینہ کی شادی کے لیے آیا ہوں۔ اب مجھے اچھا لگے گا اگر آپ بھی اپنا انٹروڈکشن دے دیں، ورنہ میں جانے نہیں دوں گا یہاں سے، اور ہو سکتا ہے رشتے سے بھی انکار کر دوں۔ وہ باعتماد لہجے میں بولتا۔ پہلے تو ازبا کا سانس روک گیا، مگر رشتے سے انکار والی بات پر ازبا کو اپنا کام بنا محنت کے ہوتا نظر آیا۔ میں کیوں بتاؤں اپنے بارے میں، میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ اپنی پوری کوشش سے اتنا ہی بول پائی تھی۔ اجنبی لوگوں کے سامنے ٹھہرنا ہی اس کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، پھر بولنا تو اور بھی مشکل۔ اس کا تو حلق اور ہونٹ ایسے خشک ہو جاتے کہ حرکت دینا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی طرف سے اچھی خاصی بدتمیزی کا مظاہرہ کر کے وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ اس کی پھرتیاں دیکھتا ہنس پڑا۔ مطلب رشتے سے انکار چاہیے جنابہ کو۔ وہ اس کی بدتمیزی کی حقیقت جان کر محظوظ ہو رہا تھا۔ پوری دنیا اسبا کو پاگل بنا سکتی تھی، مگر اسبا اور کسی سے اپنے ایکسپریشن چھپا جائے یہ بالکل ناممکن تھا۔ وہ کھلی کتاب تھی جسے وہ بھی سمجھ گیا تھا، جو آج پہلی بار مل رہا تھا۔ وہاں اسبا سب کے درمیان بیٹھ کر اپنا پھولا ہوا سانس بحال کر رہی تھی، پھر ریلیکس ہو کر آئینہ کو دیکھنے لگی۔ انجان لوگوں سے باتیں کرنا یا فرینک ہونا اسے ویسے بھی نہیں آتا تھا، اور اب تو یہ رشتہ ہونا ہی نہیں تھا، تو کیوں محنت کرتی۔ آئینہ کا بھائی بھی کچھ دیر تک آ کر ان لوگوں سے ملا اور بیٹھ کر تھوڑی بہت سنجیدہ سے گفتگو کرتا، کبھی ایک ترچھی نظر ازبا پر بھی ڈال لیتا جو اس کی طرف سے بالکل ہی رخ موڑے بیٹھی تھی۔ ہم نے مل لیا، آپ لوگ بھی اپنے کسی دن چکر لگائیں تو رماب سے آ کر مل لیں، پھر بات آگے بڑھائی جائے۔ بس واپسی کا ارادہ باندھتے ہوئے شائنہ بیگم نے انہیں دعوت دی۔ ہم تو اچھے سے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، ان کے بارے میں دوسرے لوگوں سے معلوم کرنا تو بنتا ہی نہیں۔ کریم خان صاحب نے مسکرا کر کہا، بس یہ ہمارا بیٹا شاید ملنا چاہے۔ فیصلہ بھی آدم خان کا ہی آخری مانا جائے گا۔ کریم خان نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو ازبا کو اور بھی اطمینان ہوا، مطلب وہ انکار کر دے گا یا پھر کوئی رکاوٹ ہی نہیں بچے گی۔ جیسے بہتر لگے، اسجد صاحب نے خوش اخلاقی سے کہا، اور وہ رماب کی پسند کی ہوئی فیملی سے اچھے خاصے مطمئن ہو کر لوٹے، مگر سب سے زیادہ اطمینان اور سکون ازبا کو تھا، جسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔